الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الجزاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے کی فرضیت یہ تب ہوئی جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ مکی زندگی میں زیادہ تر عقائد سے متعلق قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی رہی، عقائد کی تعلیم پر زور دیا گیا اور عقائد کو مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کرنے پر زور دیا جاتا رہا۔ اسی طرح اخلاقی تربیت مسلمانوں کی جاتی رہی۔ احکام کا نزول مکی زندگی میں بہت کم ہوا ہے، لیکن جب ہجرت ہوئی اور صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو ہجرت کر جانے کے بعد کئی سارے احکام کا نزول ہوا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال جہاد کا حکم بھی فرض ہوا، جہاد کی فرضیت بھی نازل ہوئی، اور ساتھ ساتھ دوسرے سال میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے بھی فرض کیے گئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ مسلمان مکہ مکرمہ میں بھی رکھتے چلے آئے تھے، اور جاہلیت کے لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو صوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، وہ روزہ فرض نہیں رہا، وہ نفل اور مسنون بن گیا، اور رمضان کے روزے فرض ہوئی۔ رمضان کے روزے جب فرض کیے گئے تو فرضیت میں بھی چند مراحل آئے ہیں۔ شروع میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ رخصت اور اجازت دی گئی کہ اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس کی بجائے فدیہ دیا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی رکھنا نہیں چاہتے تو ان پر لازم ہے کہ وہ فدیہ دے، جو کہ کسی فقیر کو کھانے کی صورت میں ہوگا، صدقہ فطر کے برابر ایک فدیہ دے دے ایک روزے کے مقابلے میں۔ تو فرضیت کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دیا گیا کہ جو رکھنا چاہے اور جو رکھنا نہیں چاہے، لیکن بعد میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی تم میں سے رمضان کے اس مہینے کو پائے تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ پہلے جو اختیار دیا گیا تھا وہ اختیار اٹھا لیا گیا، اور رمضان کا روزہ لازمی قرار دیا گیا ہر اس شخص پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی تھی، شروع میں اور ابتدا میں حکم یہ تھا کہ اگر ایک آدمی غروب آفتاب کے بعد، مغرب ہو جانے کے بعد روزہ افطار کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے یا عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایک آدمی مغرب کو روزہ افطار کرنے کے بعد اگر سو جاتا اور یا عشاء کی نماز پڑھ لیتا
تو پھر حکم یہ تھا کہ ابھی دوبارہ روزہ شروع ہوگی. تو روزے کی کیفیت یہ تھی کہ دن کو بھی تو روزہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کے بعد تو افطار کریں گے. لیکن افطاری کر لینے کے بعد اگر عشاء کی نماز پڑھ لی اور یا ایک آدمی سو گیا تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا سو جانے کے بعد دوبارہ روزہ لازم ہو جاتا تھا. لہذا کھا پی بھی نہیں سکتے تھے اور اپنی جنسی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے تھے، یہ پابندی تھی. لیکن یہ حکم ظاہر ہے کہ مسلمانوں پر بہت شاق گزرنے لگا، اس میں ایک تنگی محسوس کرتے تھے اور کچھ صحابہ کرام سے کوتاہی بھی ہو گئی. بشری تقاضا ان پر غالب آیا اور انہوں نے جنسی خواہش پوری کر لی. تو اسی حرج کو دفع کرنے کے لیے پھر حکم یہ آیا کہ روزہ جو ہے یہ جب مغرب کو افطار کریں گے تو اس کے بعد اگر سو بھی گئے یا نماز عشاء بھی پڑھ لی تو دوبارہ روزہ لازم نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تخفیف آ گئی اور پھر حکم یہ ہوا کہ رات کو روزہ رکھنا لازم نہیں ہوگا اور صبح صادق سے پہلے سحری کھانی ہوگی. تو مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد صبح صادق کی طلوع تک یہ جو دورانیہ ہے، اس میں جو روزہ دوبارہ لازم ہو جاتا تھا، اس کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصال اردو. اندھیری رات میں ایک روشن چراغ.